سے میں آپ کو بتاؤں کل کی بات، یہ بتانا کہ آج کا کیا واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں یہ آپ کو میں. یہ کل کی بات ہے. یہ ہمارا ہم سے چھوٹا ہے ہمارا بھائی شامل زیر، بڑا مزاج میں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم ہے، بالکل ہے بعض کا بڑا گرم ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں حکمت اور دنائی بھی اس بندے کے اندر ہے کہ ایک کنال سے مسجد شروع ہوئی تھی، 4 کنال مزید شامل ہو کے 12 کنال پہ جا رہی ہے مسجد. ایک شخص جو مسجد بن رہی تھی نا، مسجد بن رہی تھی، وہ اس دن کا واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے. مجھے شام صاحب آئے گھر، مجھے کہتے ہیں کہاں بھائی جان؟ میں گاڑی ہوں یار. کہتے ہیں آئے گاڑی میں بیٹھے، مجھے گھر لے کے گئے. 1 کنال جگہ ہے، 1 کنال کا ہال ہے، اس کے ایک کونے کے اوپر ایک شیشے سے یوں پارٹیشن کی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ یہ خواتین کے لیے ہے. کہتا بتایا کسی کو نہیں، مسجد ہے، لوگ اعتراض کریں گے. لائبریری ہے، اس کے اوپر اسلامک لائبریری لکھ رہا ہوں ابھی، اور لائبریری بنے گی، ساتھ میں نمازیں بھی شروع کریں گے. طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ جب آپ کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں، یہ حکمت ہے اس میں. اچھا، ایک صاحب تھے وہاں پہ، سبز جھنڈا لگایا ہوا اپنے گھر کے اوپر. انہوں نے، ان کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے مسجد باندھی بھی بھابیاں دی، پھر میری قبر تو ننگے بنے گی. اب آپ کو پتا ہے نا، میں نے کہا غصے والا بندہ بھی ہے. تو کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، قبر صحیح کہہ رہے ہو، لاش تو ننگے بنے گی، تیری قبر تو ننگے بنے گی. اب دیکھیں مسجد بن گئی الحمدللہ. 1 کنال، 2 کنال، 4 ہوئی، 4 سے اس وقت 8، اب 4 کا ماشاءاللہ 10-12 کنال کا وہ پورا سکول بھی ہے اس میں. شیخ صاحب جو اصل بات بتانے لگا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بات خود تو انہوں نے بیان نہیں کی. وہ شخص 2 سال پہلے جس نے کہا تھا میری قبر سے گزر کے مسجد بنے گی، وہ کورونا میں مبتلا ہو گیا. وہ بستر پہ چلا گیا، کورونا میں مبتلا ہو گیا. شاملی جی کو پتا چلا، شاملی جی صاحب نے جا کے ان کی بیل دے دی. آپ کو تو وہی شاملی جی پتا ہوگا نا، کہ جو سیاست میں بھی سخت سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اختلاف کرے تو اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی وہ ایک خاندان، ان کی غیرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قائم رکھے غیرت کو. لیکن اس کی جا کے بیل دے دی. بیل دی ہے تو وہ پتا انہوں نے بتایا جی وہ ان کو کوئی علامہ صاحب شام صاحب آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان کو کرونا ہوا. کہ نہیں، کرونا کے لیے تو آیا ہوں. کوئی جب لوگ مل نہیں رہے تھے، ایک دوسرے کو ہاتھ ملا رہے تھے. وہ جناب بڑا حیران ہوا. خیر وہ دروازے کھل گئے پرائمو کے. انہوں نے جا کے اس کو سلام کیا، اس کو گلے لگایا، اس کے ساتھ حال احوال پوچھا. وہ کہہ رہا تھا قبر سے گزر کے مسجد بنے گی، یہاں پہ ایک کورونا کے مریض کے پاس سگی اولاد نہیں آ رہی، یہ آ کے گلے لگا رہا ہے. یہ وہ واقعہ جو میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، یہ ہم نے کبھی نہیں یہ واقعہ بیان کیا. فیملی کا یہ سمجھ لیں ہمارے اندر کا واقعہ، نہ کہیں لکھا نہ بیان کیا. آج ایک موضوع چل پڑا تو میں بات کر رہا ہوں. وہ جناب اس کو گلے لگایا. اس نے کہا جی علامہ صاحب میں ٹھیک ہونا ہوتا ہے میں قدم بوسیلی حاضر ہوں گا. اس نے کیا کہا؟ میں ٹھیک ہونا ہوا قدم بوسیلی حاضر ہوں گا. شام صاحب کے مرکز میں کچن چلتا ہے، اس میں 1000-1500 بندہ اس وقت بھی صبح کا ٹائم سحری کرتا ہے اور رات کو افطاری کرتا ہے، اور سارا سال وہاں کھانا کھایا جاتا ہے. ان کا جو کچن تھا، اگر کوئی بچہ وہاں پہ گیا ہوا، پہلے بالکل سینٹر میں آ گیا ہوا تھا سین کے. تو ان کا ارادہ تھا کہ اگر ہمیں دیوار کی دوسری طرف کوئی جگہ مل جائے تو ہم لے لیں. وہاں پہ گھر بھی کرا تھا 8 مرلے کا. انہوں نے سوچا وہ 8 مرلے کا گھر لے کے وہاں پہ کچن بنا لیا جائے. ایک تو یہ ہے، یوں سمجھ لیجیے جیسے یہ دیوار ہے، اس کے دیوار کے باہر جو کچن ہے یہ سینٹر میں، اور وہ باہر چلا جائے. کتنی شاندار آپ کی مسجد بھی سیدھی ہو جاتی ہے اور وہ چیز باہر نکل جاتی ہے. وہ جو گھر بیچ رہا تھا وہ اسی پیر صاحب کا مرید تھا. اس نے بابا جی نے جنہوں نے کہا تھا میں قبر سے گزر کے بنا کے دوں گا، وہ 10 لاکھ روپیہ سستا لے کے دیا گھر. بولیں کیا خیال ہے؟ اور اگر سچی مچی قبر ہی کھود دیتے کہ جی اسی گل پوری کرنی ہے، اسی قبر دے اوتے ننگ کے پیر رکھے جانا داڑے دے، وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. ہم